الحمد لله رب العالمين. کہتے جی آمین بالجہر، آمین بالجہر بھی ثابت ہے، سر بھی ثابت ہے، کیونکہ امام حنیفہ فرماتے ہیں آمین کا معنی کیا ہے؟ دعا، اللہم استجب، اور دعا کا فلسفہ کیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑو جو زور سے کہتے ہیں الحمدللہ، جو آہستہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تم اس کے پاس جاؤ جو اذان ہوتی ہے تو شٹر گرا کے دکان کے اندر بیٹھا رہتا ہے، سگریٹ پیتا رہتا ہے، اس کو جا کے لے آؤ مسجد میں۔ کہتے ہیں جی کہ 3 بھائی ہیں، بڑے بھائی کی بیگم شیعہ ہے، حضرت علی کو حضور پر بھی فوقیت دیتی ہے، پر جو آدمی حضرت علی کو حضور سے افضل سمجھتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے۔ ایسے لوگ تو کافر ہوتے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے، بلکہ اللہ کے نبی بھی حضرت علی کی امامت کے قائل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے اترنے والے کا وہ حدیث رسول اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ الشَّرْقِ بَيْضَاءَ دمشق۔ حضور نے فرمایا کہ دمشق کے مسجد کے شرقی مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہٹنا چاہیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کھڑے رہو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں اب امتی ہوں محمد مصطفیٰ۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہے، جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انہ یقتل الدجال، وہ دجال کو قتل کرے گا، اور یدع الجزیۃ، جزیہ ختم کر دے گا، یکسر الصلیب، صلیبی قوت کو مٹا ڈالے گا، یملأ الارض عدلا وقسطا، پوری دنیا میں عدل انصاف کا دورہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتلایا کہ ثم یتزوج، وہ شادی بھی فرمائیں گے، یہ بھی فرمایا ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، اس کے بعد جب موت آئے گی تو میرے روضے میں دفن ہوگا۔ جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ تو کافر ہیں۔ یہ تو قادیانی کا مسئلہ ہے جو شبہات ڈالتے ہیں۔ کہتے جی تبلیغ والے 40 دن لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، یہ حدیث میں ثابت، تمہارا اعتراض کرنا حدیث میں ثابت ہے کہ تم ان پر اعتراض ضرور کرنا؟ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہو اس پہ اعتراض کرو؟ باقی آخر حکمت ہے، طواف کے 7 چکر کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں؟ صفا مروا کے 7 چکر کیوں ہیں، 8 کیوں نہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 8 کیوں نہیں؟ کوئی حکمت تو ہے نا۔ آخر یہ چلہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لگوایا ہے وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ 40 راتیں پوری کرو۔ تبلیغی جماعت والے عمرے پہ بہت کم آتے ہیں، تبلیغ میں جانا اچھا ہے۔ اچھا کیا مانا؟ تبلیغ تو حکم ہے اللہ کا، بلغ، حضور کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیۃ۔ تبلیغی جماعت والے کتنے وطر پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ جا کے دیکھ لو کتنے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ 2 دن 4 دن، پتہ لگ جائے گا نا کہ کتنے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں یا دین سکھاتے ہیں۔ ساتھ رہ کے تجربہ کرو نا، میرے کہنے پر کیوں عمل کرتے ہو؟